دیکھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول کریم، اما بعد۔ ہم نے نیت کے بارے میں مختلف قسم کی باتیں پڑھیں گے، 10 جو ہے نا اس میں سے وہ کی جائیں گی۔ پہلی بات جو ہے وہ اما الاول فہی فی اللغت، لغت میں نیت کہا کسے لغت میں نیت کسے کہا جاتا ہے؟ تو یعنی نیت کے لغوی معنی کیا ہے وہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ القصد، ارادہ کرنا، کما فی القاموس، نوشیء، ٹھیک ہے نا، ینوی نیت، نوشیء ینوی، تو یہ نوا ینوی سے یعنی اس میں سے یوں کہا جاتا ہے نوشیء کسی چیز کا اس نے قصد کیا ہے۔ نیت مشددۃ و تخفف، کہتے ہیں کہ اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ نیت کبھی مشدد ہوتی ہے، کبھی کیا ہوتا ہے تخفف، اس میں تخفیف پائی جاتی ہے اس میں سے، نیت کے اندر سے نیت آ گئی اس میں سے، کہتے ہیں اچھا جی اچھا جی، تو یہ کہتے ہیں نیتن بھی ہوتا ہے اور نیتن بھی ہوتا ہے، دونوں چیزیں سے پڑھا جا سکتا ہے، مشددہ بھی اور مخففہ بھی، متخفف، تو یہ اس میں سے دونوں چیزیں آتی ہیں۔ اچھا جی، قصد ہو کسی چیز کا انتہا، پھر قاموس کی بات ختم، وفی الشرع، اچھا نیت کے شرعی معنی کیا ہے؟ کما فی التلویح، توضیح تلویح، میں نے وہ کتاب کا نام بتایا ہوا ہے نا کہ توضیح تلویح ایک کتاب ہے، اس میں سے تو تلویح کے اندر جو ہے نا اس میں سے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں قصد الطاعت و تقرب، کہ ارادہ کرنا کس کا شرعی طور پہ، اس سے کیا معنی ہوتے ہیں؟ قصد الطاعت و تقرب الی اللہ تعالیٰ کی ایجاد الفعل، ٹھیک ہے نا، ایجاد فعل میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے تقرب کے ارادہ کرنے کا نام ایجاد فعل کا کیا مطلب ہے؟ کسی چیز کو وجود میں لانا، کسی چیز کو کرنے کے اندر، مثال کے طور پہ نماز کو وجود میں لا رہے ہو آپ، نماز آپ پڑھنے لگے ہو، تو ایجاد فعل میں کسی کام کے کرنے میں کیا کرنا؟ قصد الطاعت و تقرب، ٹھیک ہے نا، کہتے ہیں کہ جی قصد التقرب کرنا و تقرب اللہ تعالیٰ کی ایجاد الفعل، فعل کے وجود میں لانے کی انتہا، ولا یرد علیہ نیت فی الطرق، چاہیے اب دیکھو یہاں پہ تعریف کیا آئی ہے؟ کسی فعل کو وجود میں لانا، اچھا صرف بہت سی چیزیں وجود میں لانے کی تو نہیں ہوتی ہے، چیزیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو چھوڑا بھی تو جاتا ہے، جن کو آپ چھوڑ دیتے ہو، ایجاد فعل تو لازمی نہیں ہے کہ آپ ہر چیز کو جو ہے نا کسی چیز کو کرنے کے نظر، تو کیا نیت صرف فعل کو وجود میں لانے کے اندر ہوتی ہے؟ کسی چیز کو چھوڑنا بھی تو کیا ہوتی ہے؟ نیت ہوتی ہے۔ ایک آدمی کسی گناہ کو چھوڑتا ہے، کسی کام کو چھوڑ دے، اس کی نیت کر لیتا ہے، اس میں کیا کرو؟ تو کہتے ہیں ولا یرد علیہ نیت فی الطرق، کہتے ہیں طرق کے اوپر جو وہ تھا، ٹھیک ہے نا، کہ مطلب یہ جو تعریف ہے نا آپ کی کیا نہیں ہے، یہ نیت کی جو تعریف ہے یہ جامع نہیں ہے، آپ نے منطق میں شاید پڑھا ہو، دیکھو تعریف کیا ہونی چاہیے؟ جامع بھی ہونی چاہیے اور معنی بھی ہونی چاہیے۔ جامع کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کا کوئی بھی فرد اس سے باہر نہ نکلے، جامع کا مطلب ہے کہ وہ اپنی تمام چیزوں پہ جو نیت، اب جو تعریف کرو نا، وہ اب اس کے انڈر جتنی چیزیں آتی ہیں نا وہ سب کے سب اس کے انڈر آ جائیں، ٹھیک ہے نا، اور معنی کا مطلب یہ ہے کہ غیر کو داخل نہ ہونے دے، منطق کے اندر پتہ نہیں آپ لوگوں نے پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا، لیکن میں آپ کو یاد دیتا ہوں کہ یہ چیزیں بڑی ضروری ہوتی، نیت کے لیے جامع بھی ہونا چاہیے، نیت کے لیے معنی بھی ہونا چاہیے۔ مجھ سے کوئی پوچھے کہ بتاؤ بھائی کیا ہے اپنا، مثال کے طور پہ کہ کوئی کسی بھی تعریف کی بجائے کوئی مجھ سے پوچھتا ہے، یہ تعریف ہی چل رہے، مجھ سے کوئی پوچھتا ہے کہ جی انسان کیا ہوتا ہے؟ انسان کیا ہوتا ہے؟ انسان کیا ہوتا ہے؟ تو میں نے کہا دیکھو انسان نا، انسان وہ ہوتا ہے
جس کی کیا ہوتی ہیں، دو ٹانگیں ہوتی ہیں. انسان وہ ہے جو اس کی دو ٹانگیں ہیں، جو کیا ہوتا ہے، چلتا پھرتا ہے. یہ جو ہے نا، میں نے کہا کہ انسان وہ ہے جس کی دو ٹانگیں ہیں اور وہ کیا ہوتا ہے، چلتا پھرتا بھی ہے. اب یہ تاریخ جو ہے نا، یہ کیا نہیں ہے، یہ انسان کی جو تعریف ہے اس میں سے کیا آئے گا؟ کیا یہ جامع ہے تمام انسانوں کو؟ تمام انسانوں کو نہیں. دیکھو بعض لوگ ہوں گے جن کی ٹانگیں ہی نہیں ہوں گی، جن کی ٹانگیں ہی نہیں ہوں گی، ان کو آپ کیا کہو گے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ تعریف آپ کی جامع ہے؟ نہیں. وہ جو چاہیے ٹانگیں ہیں، چلتے پھرتے نہیں ہیں، تو وہ بھی کیا ہو گئے، خارج ہو، یہ جامع نہیں ہوئی. اچھا کیا یہ معنی ہیں؟ معنی بھی نہیں ہے، کیونکہ بہت سی ایسی چیزیں ہوں گی جو کہ کیا ہوں گی، جن کی دو ٹانگیں ہوں گی، ٹھیک ہے نا، چلتے پھرتے ہوں گے. کینگرو، دو ٹانگیں ہیں اس کی، ٹھیک ہے نا، دو ٹانگیں کینگرو کی، اس پہ اپنی دو ٹانگوں کے اوپر وہ کرتا ہے، آگے سے دو ہاتھ ہیں اس کے، تو وہ دو ٹانگیں ہیں اور ہو گیا کر کے چلتا پھرتا ہے. تو یہ کیا ماننے ہوئی تعریف؟ نہیں ہوئی تعریف. ٹھیک ہے. تو تعریف کو کیا ہونا چاہیے، جامع بھی ہونا چاہیے، معنی بھی ہونا چاہیے. اسی طرح جب آپ کسی کو مثال کے طور پہ دیکھو، بعض لوگ ہوتے ہیں، آپ ان سے کوئی پتہ پوچھو نا، تو آپ کو ایسا پتہ بتائیں گے، بس آپ مطلب ہے کہ آپ اگر ساری زندگی ڈھونڈتے رہو گے تو آپ نہیں پہنچ سکتے اس جگہ کے اوپر پتہ بتانے کے لیے. وہ کیا کرتے ہیں، مثال کے طور پر مجھ سے کوئی کہتا ہے یہ جامعہ اشرفیہ کہاں ہے، میں کہتا ہوں یہ جامعہ اشرفیہ نا، یہ جامعہ اشرفیہ بس یہ لاہور کے اندر ہے، لاہور کے اندر ہے جامعہ اشرفیہ. کس جگہ کے اوپر ہے؟ میں کہتا ہوں جی یہ نا لاہور کے بس درمیان میں ہے، لاہور کے درمیان میں. اب وہ لاہور کے درمیان میں وہ کیسے وہ پہنچے گا، اس طریقے سے آئے گا. مجھے کیا کرنا تھا، اس کو بالکل ایک ایسی چیز وہ بتانی ہے جس کے اندر سے کیا ہو جائے، اس جگہ تک پہنچ سکتی. تعریف کے لیے ہمیشہ کیا رکھو کہ تعریف جامع بھی ہو اور معنی بھی. تعریف جامع بھی ہو اور معنی بھی. تو اب کیا آ گیا جی، کہ یہ جو چیز تھی آپ نے جو تعریف کی ہے نا، یہ اب وہ نہیں ہے، جامع نہیں ہے. کیوں نہیں؟ کہ ترک کرنے کو یہ شامل نہیں ہے. آپ نے کہا ایجاد فعل کو وجود میں لانا، تو کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو آپ کیا کرتے ہو، نیت کرتے ہو، اس کام کو چھوڑنے کی نیت کرتے ہو. تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ہے وہ نیت ہوگی نہیں پھر وہ وہ نہیں ہوگی اس میں سے. کہتے ہیں ولا یاری تو علیہ نیت و پھر تروک ہے. کہتے ہیں کہ جناب، اور اس پر نیت فی الطرق سے اعتراض آپ نہیں کر سکتے، نیت فی الطرق سے اعتراض نہیں کر سکتے. کیوں؟ لأنه كما قدمناه لا يتقرب بها، اس لیے کہ ٹھیک ہے نا، لأنه اس لیے کہ کما قدمنا، جیسا کہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ جناب یہ لا يتقرب بها، اس کے ذریعے سے انسان تقرب حاصل نہیں کرتا. قصد الطاعت اور تقرب اللہ تعالیٰ نا فی ایجاد الفعل، ٹھیک ہے نا، تقرب حاصل کرنا، قرب حاصل کرنا. کہتے ہیں اللہ یسار پر کفن، ہاں اس وقت تقرب ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، تو یہ جب کیا ہو جائے، ترک جو ہے نا وہ کف بن جائے، رکنا بن جائے، ترک کرنا رکنا. جیسے مثال کے طور پہ کل بھی بات کی تھی، میں بیٹھا ہوا آپ کو پڑھا رہا ہوں، اب میں غیبت نہیں کر رہا، تو کیا مجھے غیبت نہ کرنے کا ثواب ابھی مل رہا ہے؟ مجھے کوئی ثواب نہیں مل رہا ابھی اس کا. ہاں اگر میرا دل کر رہا ہوتا غیبت کرنے کو، اور پھر میں کیا کرتا ہوں، اپنے آپ کو روکتا ہوں، تو اب یہ کیا ہو گیا، طبیعت میں میلان ہے
اور پھر میں نے اپنے آپ کو اس جگہ پہ روک لیا، تو اب مجھے کیا ملے گا؟ یہ اس کا اللہ، تو کہتے ہیں سطح وہ ہوا فیل، تو کہتے ہیں کہ پھر یہ کیا ہوگا؟ تو اب یہ کیا ہے؟ وہ بھی تو فیل ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بھی کیا ہو جائے گا؟ فیل ہو جائے گا کہ انسان اپنے ارادے کے ساتھ، اپنی اس کے ساتھ وہ رک رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو اور اس میں سے وہ المکلف بھی فی النہی، اور یہی انسان مکلف بھی بنایا گیا، اسی کا مکلف بنایا گیا نہیں کے اندر، کہ جس کو کام کو آپ کر سکتے ہو اور پھر آپ نہیں کرتے تو اس پہ آپ کو ثواب ملتا ہے۔ اندھا بد نظری نہیں کرتا تو وہ اس کو ثواب نہیں ملتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کیا نہیں ہے؟ وہ نہیں ہے، بلکہ وہ نفی ہے، نہیں ہے، نفی ہے۔ اصول شاشی کے اندر نہیں اور نفی کی بحث ہے، تو نہیں کے اندر کیا ملتا ہے؟ آپ کو ثواب ملتا ہے، نفی میں آپ کو ثواب نہیں ملتا، آپ کسی کام سے رک جاتے ہو بس۔ یہ گونگا کہ میں نے آج تک کبھی کسی کی غیبت نہیں کی ہے، تو کمال کیا ہوا؟ اندھا کہ میں نے آج تک کبھی بد نظری نہیں کی ہے، یہ تو کوئی کمال نہیں ہوا، تو اس لیے کیا آ گیا؟ بہت غلط نہیں ہے لترک بمان العدم، تو کہتے ہیں کہ ترک، اچھا جی، کہتے ہیں لترک بمان عدم، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ کیا ہے؟ ترک جو ہے نا وہ کیا آ جائے گا؟ یہ کمال میں سے کرو بیہا الا اسا ترک کفن، چاہیے ترک بمان عدم، کیونکہ ترک عدم کے معنی میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ترک جو ہے نا اس میں سے لأنه ليس تحت قدرة العبد كما تحریر، وہ کیا نہیں ہوگا؟ یہ تو جیسے کہ تحریر میں یہ بات ذکر کی گئی، تو ترک بمعنی عدم کی وہ نہیں، اس میں سے ہم کر رہے ہیں، ہم اس ترک کی بات کر رہے ہیں جو کہ کیا ہے؟ انسان کی قدرت میں ہے، تو وہاں پہ بھی تو اپنے فعل کو وجود میں لاتے ہو نا، اس چیز کو روکنے کے لیے اپنے آپ کو، اپنی نفس کی مخالفت کرتے ہو اس میں سے، تو یہ ماننا ہوگا پھر، تو پھر وہ داخل ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ یہ تو ہم نہیں کی تو بات کر رہے ہیں، نفی کی بات نہیں کر رہے ہیں کہ جی اس میں سے۔ وعرف القاضی البیضاوی، قاضی بیضاوی نے کیا اس کی تعریف کی ہے؟ تفسیر بیضاوی آپ لوگوں نے نہیں پڑھی، ہم لوگ پڑھتے ہیں تفسیر بیضاوی، تو کہتے ہیں قاضی بیضاوی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ بِأَنَّهَا شَرًا الْإِرَادَةُ الْمُتَوَجِّهَةُ نَحْوَ الْفِعْلِ ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ وَامْتِثَالًا لِحُكْمِهِ، نیت کی شرعی تعریف کیا ہے؟ کہ وہ رضائے الہی کی خاطر فعل کی طرف متوجہ ہونے والے ارادے کا کیا ہے؟ الارادۃ المتوجہ نحو الفعل، فعل کی طرف متوجہ ہونا، ٹھیک ہے نا؟ فعل کی طرف متوجہ ہونے کا نام ہے، تو کہتے ہیں اور اس میں سے ابتغاء لوجہ اللہ تعالیٰ، فعل کی طرف متوجہ ہونا، ٹھیک ہے نا؟ کیوں؟ رضائے الہی کی خاطر، اس ارادہ، وہ جو ارادہ ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو وہ کہا جاتا ہے، ایک تو اس دن بھی بات کی تھی نا، الارادۃ المتوجہ، نیت اور ارادے میں کیا فرق ہے؟ الارادۃ المتوجہ، نیت کیا چیز ہے؟ وہ ارادہ جو متوجہ ہوتا ہے کسی فعل کرنے کی طرف، اور ہوتا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور امتثالا لحکمہ، اور اس کے جو ہے نا اس کے حکم کو، امتثال لحکمہ، اس کے حکم کو کیا کرنا؟ پورا کرنے کے لیے، اس کو پورا کرنے کے لیے، ٹھیک ہے؟ تو گویا نیت، ان سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نیت ہوتی اچھی ہے، نیت ہوتی اچھی ہے، ٹھیک ہے، شرعی طور پہ، کیونکہ یہی بات ہے اللہ تعالیٰ کے اس کے لیے کر رہے ہو نا، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کر رہے ہو، نیت کے معنی یہ ہے، خالی ارادہ نہیں ہے، وہ ارادہ جو کیا کر رہا ہے، تو ارادہ تو برا بھی ہو سکتا ہے، ارادہ تو وہ بھی ہو سکتا ہے، تو ارادہ کیا ہوا؟ جو وہ ارادہ جو اچھے کام کے لیے کیا جائے گا، اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے گا، اس کو نیت کہتے ہیں، یہ انہوں نے کافی بجا یہ کہتے ہیں، ٹھیک ہو گیا؟ جس کو کہتے ہیں کہ نا مثال وہ لغتاً، لغت میں جسے کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں جناب انبیاس الفعل، وہ کیا آ گیا لغتاً؟ انبیاس القلب نحو ما یرى معطل غرض من جلب نفع او دفع ضر حالا او معالا، انبیاس الفعل، ٹھیک ہے نا؟
یہ کیا ہے؟ یہ رجحان ہے، رجحان، انبیاس القلب، ٹھیک ہے نا؟ تو کہتے ہیں کہ یہ کیا آ گیا؟ رجحان ہے، انبیاس القلب، کس کی طرف؟ نحو ما یراو مواطن لغاز من جلب نفع او دفع ضرر حالا او معالا، انتہا، جس سے وہ حال یا استقبال میں، ٹھیک ہے نا، معال سے مراد ہے مستقبل میں، کسی غرض، ٹھیک ہے نا، یعنی جلب منفعت یا دفع مضرت کے موافق سمجھتا، ما یراو موافقا، تو کیا آگے کہ وہ انبیاس القلب پہ دل کا رجحان ہونا اس چیز کی طرف جسے آدمی سمجھتا ہو موافق لغرض، کسی غرض کے موافق سمجھتا ہو، نفع کو کھینچنے کے لیے یا مضرت کو دور کرنے، دفع ضرر کو فی الحال یا فی استقبال میں، ٹھیک ہے نا؟ کیا مطلب ہے کہ انسان کا دل جو ہوتا ہے نا، وہ کیا ہوتا ہے، اس کے اندر رجحان پایا جاتا ہے جس چیز میں انسان کا فائدہ ہو یا جس میں انسان کا ضرر دور ہوتا ہو، ضرر دور ہوتا ہو، ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے آتا ہے۔ سمجھ آ گئی یہ بات کی؟ تو یہ انہوں نے دے دیا یہ اس میں سے۔ اچھا یہ تو بات انہوں نے اب شاید تعریف کم کی، آگے چلتے ہیں۔ آسانی، دوسری بات آپ کو کیا بتانے لگے؟ وہ اب آپ کو بتانے لگے ہیں کہ فی بیان ما شرعت لی اجلی، کہ نیت مشروع کیوں ہوئی ہے، نیت مشروع کیوں ہوئی ہے، اس کو کیوں وہ کیا گیا؟ آسانی فی بیان ما، فی بیان شرعت لی اجلی، قالوا المقصود منها تمییز لبعض العادات، آخر نیت کو کیوں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیوں کہا کہ نیت کیا کرو کسی چیز کے اندر، یا شریعت ہمیں کیوں کہتی ہے نیت کرنے کے لیے؟ تو کہتے ہیں کہ اس وجہ سے، اس کی غرض کیا ہے، اس سے مقصود کیا ہے، تاکہ عبادت اور عادت میں فرق ہو جائے، عادت اور عبادت میں فرق ہو جائے۔ دیکھو ہم بہت سے کام اپنی عادت کے تحت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ جو اس میں سے وہ تمیز و بعض عبادت بعض، ایسے ہی بعض عبادات کو بعض سے ممتاز کرنے کے لیے نیت جو ہے نا وہ جدا کرتی ہے، بعض عبادات کو بعض سے جدا کرنے کے لیے، کما فی نہایا، جیسا کہ نہایا کے اندر ہے، اور ایک نسخے میں بنایا کا لفظ بھی لکھا ہوا ہے، ادھر کیا لکھا ہوا ہے؟ بنایا لکھا ہوا ہے یا آپ کے پاس عنایا لکھا ہوا ہے آپ کی کتاب کے اندر؟ ہاں کما فی بنایا آپ کے پاس لکھا ہوا ہے، لیکن میری پاس جو کتاب ہے اس میں نہایا لکھا ہوا ہے، جو اس کا بیروت والا جو چھپا ہے، جی کما فی نہایا و فتح القدیر، فتح القدیر کے اندر بھی جیسا کہ دیکھو کل امساک عن المفطرات، اب دیکھو جیسا کہ آپ کیا کرتے ہو، مفطرات سے روکنا، جو چیزیں، ٹھیک ہے نا، جو چیزیں آپ کو کرتی ہیں روکتی ہیں کس سے، جس کو آپ کو روکتی ہیں، مفطرات سے مراد کیا ہیں؟ جو روزہ توڑنے والی چیزیں ہیں، کھانا پینا وغیرہ، آپ روکے رہتے ہو، ٹھیک ہے نا، ویسے ہی ایک آدمی ویسے ہی پورا دن نہیں کھاتا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے قد یکون حمیتن، پرہیز کی خاطر کر رہے تھے، وہی ڈاکٹر نے کہا ہوا ہے آج تو نہیں کرنا ہے، پورا دن کچھ کھانا پینا نہیں ہے تو، ٹھیک ہے، یہ کیا ہوگا؟ پرہیز، اچھا جی، او تدابین یا علاج کے لیے ہوتا ہے، کہ علاج کے لیے کہ نا پیٹ میں گڑبڑ ہے، تو آج جو ہے نا اس کو کیا کرنا ہے، دوسرے سے او آدم الحاجت لگی، یا بھوک ہی نہیں ہے، کہ وہ پیاس ہی نہیں لگی ہے، سویا رہ گیا پورا پورا دن میں، ٹھیک ہے نا، والجلوس فی المسجد کا یکون استراحت ہے، اچھا مسجد میں بیٹھنا کبھی کبھار ویسے ہی ہوتا ہے، استراحت کے لیے ہوتا ہے، آپ کہیں گے یہ کیسے ہوتا ہے؟ بتاتا ہوں، گرمی جب آتی ہے نا
بہت سے لوگ کیا ہوتے ہیں مسجدوں میں آ کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں، اے سی لگے ہوئے ہوتے ہیں نا، آ کے سو جاتے ہیں مسجدوں میں، یا زور کی نماز پڑھتے ہیں تو وہ لیٹ جاتے ہیں، کہتے ہیں چلو 1 1.5 گھنٹہ آرام کر لیتے ہیں۔ تو مسجد میں بیٹھنا کبھی استراحت کے لیے ہوتا ہے، وہ کبھی یکون و قربتاً، کبھی نیکی کے لیے ہوتا ہے۔ چلیے ایسے ہی وَدَفْعُ الْمَالِ قَدْ يَكُونُ هِبَةً، آپ نے کبھی کیا کیا ہے، کسی کو کوئی پیسے دیتے ہو ہبا کے طور پہ دیتے ہو، او لغرض دنیوی، یا دنیوی غرض کے لیے دیتے ہو، رشوت نہیں ہوتی جس طرح کبھی ہوتا ہے کہ آپ ہبا کر رہے ہو اس آدمی کو، کبھی آپ کی کیا ہوتی ہے نیت، کیا ہوتی ہے یہ رشوت کی ہوتی ہے، لوگوں کو کوئی نہ کوئی پیسہ جو ہے نا جو ہے اس میں سے دے دیا۔ اچھا جی، ویسے ہی اگلے والے کج کو قربت، اچھا جی، اور کبھی کبھار آپ پیسہ دیتے ہو نیکی کے لیے، جیسے کہ زکوٰۃ کے طور پر، زکوٰۃ اور صدقہ یا صدقے، دیکھو صدقے کے اندر ثواب مقصود ہوتا ہے، یہ بات یاد رکھنا، یہ بھی ایک انسان کو نا چیزیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جب بھی کسی کو ہدیہ دو نا، اس میں کبھی ثواب کی نیت نہ کرنا، ثواب کی نیت نہ کرنا، کیونکہ وہ صدقہ بنے گی۔ اگر آپ کسی کو ہدیہ دے رہے ہو، صدقہ تو امیر کو بھی لگ سکتا ہے نا، غریب لازمی تو نہیں ہے غریب کو ہی لگتا ہے صدقہ، کیا یاد رکھو صدقہ امیر کو بھی ہو سکتا ہے۔ تو جب کسی کو دے رہے ہیں تو اس میں کریں، اس میں ثواب کی نیت نہ کریں، تو صحیح ہر چیز میں ثواب کی نیت کرنی چاہیے، نہیں ہدیے میں ثواب کی نیت نہیں کرنی۔ ہدیے میں صرف اور صرف کیا ہے کہ جناب جیسے کہ آتا ہے کہ جی اللہ تعالیٰ سے کیا کرتے ہیں، دلوں کے اندر محبت پیدا کرتے ہیں، جیسے حدیث میں آتا ہے، وہاں پہ ہمیں کرنا ہے صرف یہ نیت رکھنی ہے بس، ثواب تو ملے گا ہی ملے گا آپ، لیکن نیت آپ نے یہ نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا؟ وہ ملے گا آپ کو۔ تو آپ سنت کے طور پہ دے رہے ہو نا، اس کو آپ یوں رکھو، اس کو آپ کو سنت کے طور پہ دے رہا ہوں، سنت ہدیہ دینا بس۔ آپ کی غرض جو ہے نا یہ نہیں ہونی چاہیے کہ جناب میں کیا کر رہا ہوں ثواب حاصل کرنے کے لیے، تو سنت ہونے کی چیزیں ثواب ملے گا آپ کو، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے صرف اور صرف جو ہے نا نیت یہ رکھنی ہے۔ اس لیے جو کسی کو ہدیہ بھی دے، اس سے کبھی دعا کی بھی وہ نہ کریں، دعا کرنا ہے کہ ہاں نا بڑی سخت شرائط ہوا کرتی تھی، اور بہت زیادہ رگڑے لگا کرتے تھے لوگوں کو ہدیوں کے اوپر، اور اتنا، اور حضرت کا کچھ وہ بھی نہیں تھا کوئی، جو تھے زمینیں تو بہت زیادہ آئی تھیں والد صاحب کی طرف سے، جو ہے ان کی صرف جو ہمشیرہ صاحبہ کو جو تھا ایک گاؤں پورا جو تھا نا، تو ان کے تو کم از کم 2 گاؤں کا ہونے چاہیے تھے، لیکن انہوں نے وہ نہیں لیے تھے، حضرت نے جو تھے نا وہ اپنے والد صاحب کے، کیونکہ وہ موروثی زمینیں چلی آ رہی ہوتی تھی، تو حضرت نے اس وجہ سے رد کر دیا تھا کہ جی ہو سکتا ہے کہ اس میں کیا ہو عورتوں کے حصے ہوں جو ان کو ادا نہ کیے گئے ہوں، مثال کے طور پر شروع سے وراثت کے اندر سے چلے آ رہے ہوں، کیونکہ عورتوں کو پہلے حصہ جائیداد میں حصہ نہیں دیتے تھے، ہندوستان میں تو نہیں دیے، تو سارا گزارا ہی ہدیے کے اوپر ہوتا تھا، اس کے علاوہ اور کوئی وہ نہیں تھا، کتابوں کی بھی کوئی وہ نہیں تھی، رائلٹی وغیرہ کوئی ترتیب نہیں تھی، کتابوں کی اجازت تھی، جو بندہ چھاپنا چاہے اس کو کتابیں چھاپ سکتا ہے، ورنہ اربوں پتی ہوتے جتنی کتابیں چھپی تھیں اور سارا کچھ وہ، تو اس وقت بھی جو ہے سب کو اجازت تھی کہ جو بھی چھاپنا چاہے کوئی بھی کتاب جو ہے، تو ہدیے کے اوپر گزارا تھا، لیکن ہدیے کے اوپر اتنی سخت شرائط ہوتی تھی کہ لوگ وہ ہوا کرتے تھے، بڑے مسائل ہوتے تھے کہ جی، تو حضرت یہ فرمایا کرتے تھے، حضرت کو کہتا تھا نا کوئی حضرت ہدیہ دیتا، حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، اور ہدیے میں بھی شرط یہ تھی کہ ایک دن کی تنخواہ سے زیادہ کا ہدیہ نہیں دے سکتے ہو، ایک دن کی تنخواہ سے زیادہ کا، مثال کے طور پہ اگر کسی اس زمانے میں کسی آدمی کی 30 روپے تنخواہ تھی، تو 1 روپے سے زیادہ اس سے ہدیہ وصول نہیں کیا کرتے تھے اگر کوئی دیتا تھا، اور ہر مہینے بھی نہیں اس سے لینا، کہ تاکہ وہ یہ نہ ہو جائے کہ عادت بن جائے،
جی ہر مہینے دے رہے جی، اور اس میں سے نہیں، کبھی کبھار جو ہے وہ ہو گیا تو وہ 1 روپے سے کم 1 روپیہ تک بس میکسیمم دے سکتا ہے، اس سے زیادہ نہیں دے سکتا. تو اگر کوئی کہہ رہا تھا حضرت یہ آپ کے لیے ہدیہ ہے، وہ ساتھ کہہ رہا تھا کہ دعا کر دیں، بس ہدیہ واپس. یہاں دعائیں بکتی نہیں ہیں. یہ تحریر میں بھی جائے گا تھا، جو خط میں آتا تھا پیسے میرا ایک تو جواب جاتا تھا کہ جی یہاں پہ دعائیں بکتی نہیں، واپس کر دیں. اور بھی اتنی سخت قسم کی وہ ہوتی تھی کہ جو ہے نا اس میں سے تاکہ، اور یہ اس لیے صرف اصلاح کی خاطر جو تھا تاکہ لوگوں کو ایک وہ ہو. تو یہ اس لیے دیکھو یہ نیت کے لیے خود ہی انہوں نے بتا دی. کہتے ہیں کہ آپ مال جو دے رہے ہو کبھی ہدیے کے طور پہ دے رہے ہو، کبھی آپ کیا دے رہے ہو، ہاں کبھی قربتاً، کبھی قربت کے طور پر زکوٰۃ او صدقہ یا صدقے کے طور پر دے رہے ہو، صدقے کے طور پر. وَالذِّبْحُ قَدْ يَكُونُ لِلْأَكْلِ، اچھا ذبح کرتے ہو کبھی کبھار کیس کے لیے کرتے ہو، کھانے کے لیے کرتے ہو. وَيَكُونُ مُبَاحًا، یہ ذبح کرنا کیا ہوگا، مباح ہوگا، ٹھیک ہے نا. او مندوباً، یا کہتے ہیں کہ یا کیا ہوتا ہے او مندوب، یا مندوب بھی ہو سکتا ہے، او للاسیہ، ٹھیک ہے نا. یا کیا ہو سکتا ہے کہ جی وقت یکون مندوباً جو ہے نا کبھی کبھار کیا ہوگا، ٹھیک ہے، کہ ذبح کرنا مندوب ہوگا. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہو ذبح کرتے ہو تاکہ فقراء پہ اس کو تقسیم کر دوں گا، اس کو فقراء پہ تقسیم کر دوں. ہمارے یہاں تو صدقہ سمجھے بکرے کو ذبح کرنا صدقہ سمجھا جاتا ہے، اس کے علاوہ تو لوگ صدقہ سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ بکرا ہی ذبح کرو گے تو تبھی کیا ہوگا، صدقہ ہوگا، ورنہ نہیں ہوگا. حالانکہ کیا ہے، یاد رکھیں پیسے دینا سب سے بہترین چیز ہوتی ہے. پیسے دینا سب سے بہترین چیز ہوتی ہے کسی کو، ہر چیز کے اندر، چاہے وہ صدقہ کے اندر ہو یا زکوٰۃ کے طور پہ ہو، یا آپ کیا ہو، یا ہبے کے طور پہ بھی ہو، ہدیے کے طور پہ بھی. سب سے بہترین چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ پیسے کے ساتھ وہ کریں، نہ کہ کوئی چیز وغیرہ. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ اس کو چیز دے رہے ہیں وہ اس کو پہلے سے کیا ہے، اس کے پاس بہت پڑی ہوئی ہے، تو آپ کو جو ہے نا اس میں سے وہ کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس بندے کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا. ہاں لوگوں کا کنسپٹ ہی بنا ہوا جان کا بدلہ جان، جان کا بدلہ جان. اگر تم بکرا ذبح کرو گے تبھی جان بچے گی، ورنہ نہیں ہوگا جان جو ہے. ایسی کوئی چیز نہیں، ٹھیک ہے. لیکن کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں ذبح جو ہے، جی ذبح کر سکتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ جانور ذبح ہی نہیں کر سکتے. مفتی رحمۃ اللہ علیہ نے ذرا ایک فتویٰ ذرا سخت قسم کا لکھا ہے، اس میں طارق مسعود صاحب نے بھی ایک دفعہ وہ بات کی تھی اس طرح کی جو ہے کر سکتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ ذبح نہیں کیا جا سکتا. اچھا تو اس لیے آ گیا دیکھو، تو یہ تھے محمد او للاسیہ، کہ جانور کو آپ ذبح کرتے ازیہ کے لیے، قربانی کے لیے. فیکون عبادت، تو اب یہ عبادت بن جائے گا. او لقدوم امیر، یا جو نا امیر آ رہا ہے تو اس کے لیے کیا گیا، بکروں کا صدقہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. فیکون حرام، یہ حرام ہو، ٹھیک ہے نا. یہ آپ پاکستان کے اندر بھی بعض جگہوں کے اوپر نا آپ نے کبھی دیکھا ہے، یہ جو ہے سیاسی لوگ جو ہے کوئی فلاں آدمی آتا ہے تو کہتے ہیں جناب اس کے آنے کے اوپر کیا ہو، اس کے آنے کے اوپر، ٹھیک ہے نا، اس کے آنے کے اوپر ہی جانور ذبح کر رہے ہیں. تو یہ جو ہے یہ کیا ہے، یہ حرام ہے. اس کی تعظیم کے لیے کرتے ہیں. یہ تعظیماً جو ہے نا یہ کیا ہے، یہ حرام ہو جائے. اور کفرن علی قول، اور ایک قول کے مطابق کفر ہے، لیکن یہ اس میں سے سمجھتے ہیں نا بات کو. ایسے ہی اگر آپ جانور ذبح کرتے ہو ولیمے کے اندر پھر مستحب ہے. ولیمے کے اندر آپ نے بکری ذبح کی، یہ کیا ہے، یہ مستحب ہے. ولیمہ وہ ہے نا ولو چاہیے او لیمو ولو بشات، ولیمہ کیا کرو اگر سے کیا ہو،
ایک بکری کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، تو اولیمو ولو بشا، ایک بکری کے ساتھ جو ہے نا ایک بکرا آپ نے ذبح کر دیا، اتنا ولیمے کا کھانا ہو، کم سے کم اتنا بندہ کر لے کے چاہیے اس میں سے۔ بعض کہتے ہیں زیادہ سے زیادہ ہی ہے، بعض کہتے ہیں کہ جی اس میں سے، لیکن ولیمے کا کھانا زیادہ بھی کیا جا سکتا ہے، یہ ڈپینڈ کرتا ہے۔ ہاں آج کل جو تماشا بنا ہوا ہے، اور ہمارے دینداروں نے جو حشر مچائے ہوئے ہیں نا، جو ولیمے کے نام کے اوپر، ٹھیک ہے نا، صرف آ، ہمارے دیندار حضرات جو ہے نا ان کو صرف ایک ولیمے کی سنت آج کل یاد رہ گئی ہے بس، ولیمہ کرنا سنت ہے، اس لیے ہم نے کیا کیا ہے 1000 آدمیوں کا کر دیا، کھانے پہ بلایا، بڑے بڑے مولویوں کے بچوں کی شادیاں ہوتی ہیں، لیوش شادیاں ہوتی ہیں، لیوش، ٹھیک ہے نا، تو اب کوئی ان سے کہے تو کہتے ہیں ولیمہ کرنا تو سنت ہے نا، ولیمہ تو سنت، اس لیے جو ہے نا کیا کرتے، تو ولیمہ سنت ہو گیا، تو یہ جو ہے نا وہ پھر اس میں سے آ جاتا ہے جناب، یار 1000 بندہ آ گیا بڑے بڑے جگہوں پہ، تو تو ولیمہ کرنا جو ہے کیونکہ وہ ہے سنت ہے، اس لیے جو ہے نا ہر چیز کیا ہو جائے گی اس کے اندر پھر جائز ہو جائے گی، تو ان کی کہنا یہ ہوتا ہے، تو کہتے ہیں کہ سمت تکر اللہ تعالیٰ یکون بالفرض والنفل والواجب تمیز بازن بازن، اچھا جی پھر اب یہی بات کہ نیت کیوں مشروع کیوں کی گئی تھی، بتایا نا نیت میں، اچھا اب کیا ہوتا ہے، تقرب اللہ تعالیٰ کا جو تقرب حاصل کرتے ہو، کبھی فرض کے ذریعے سے کرتے ہو، کبھی نفل کے ذریعے سے کرتے ہو، کبھی واجب کے ذریعے سے کرتے ہو، مشروعیت اس لیے وہ مشروع کی گئی ہے کہ تمیز باز یا باز، تاکہ باز کو باز سے جدا کیا جا سکے۔ اب اسی کے اوپر کہتے ہیں کہ جناب فیفرع علی ذالک، تو یہ اس میں سے یہ فیفرع علی ذالک، اس پہ کیا ہے تفریق کی، اس پہ تفریق کی جاتی ہے، فیفرع علی ذالک کہ ان ما لا یکون الا عبادتا ولا یلتس بغیر لا تشرک فیہ، اچھا جی، بعض ایسی چیزیں ہیں کہ جو صرف اور صرف کیا ہیں، صرف عبادت کے لیے آئی ہے، یہ آپ نے پڑھا بھی ہوگا اصول متنی اصول وغیرہ میں پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا آپ لوگوں کی، اس میں سے کہتے ہیں کہ بعض ایسی چیزیں ہیں فیفر اللہ ذالک ان مال الا عبادت، جو بعض چیزیں کیا ہیں صرف عبادت ہے، ولا یلتبسوا بغیرہ، اور اس میں کیا نہیں آتا غیر کے ساتھ التباس نہیں لازم آتا، اس میں کہتے ہیں لا تشترط فیہ، تو وہاں پہ نیت شرط نہیں ہوتی ہے، اچھا کل ایمان باللہ تعالی، ایمان لانے کے لیے نیت کرنی پڑتی ہے نہیں، ایمان لانے کے لیے نیت کوئی وہ نہیں ہے، وہاں پہ کوئی التباس بھی لازم نہیں آتا، کچھ بھی نہیں آتا، کما قدمنا، تو اس میں سے اچھا جی جیسا کہ اس میں سے ایسی معرفت، اس کے لیے کیا نیت کی ضرورت ہے، نہیں، پہچان اللہ تعالیٰ کے لیے اس میں سے، والخوف، خوف اللہ تعالیٰ کا، والرجاء امید، اچھا جی، والنیت، اور نیت کے لیے نیت کرنا، کیا نیت کے لیے نیت کرنا، ٹھیک ہے نا، نیت جو ہے، ٹھیک ہے نا، ونیت وقرات کا نیت دیتا، اچھا جی، کل ایمان باللہ تعالیٰ والمعرفت والخوف والرجاء ونیت وقرات القرآن، ایسے ہی قرآن کی قرات کرنا، اس کے لیے کیا نیت کرنے کی ضرورت ہے، نیت کوئی وہی مطلب اس میں التباس لازم نہیں آتا، کچھ بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا، والاذکار، ایسے ہی اذکار کے لیے کیا نہیں ہوتی ہے نیت کی، اس میں سے وہاں پہ التباس لازم نہیں آ رہا تھا، ٹھیک ہے نا، تو اس میں سے لأن متعز، اس لیے کہ یہ ساری کی ساری جدا ہیں، لا تلتبس بغیرها، غیر کے ساتھ لباس نہیں ہوتا، وما عدل ایمان ہو، ٹھیک ہے نا، وما عدل ایمان لم ارہ صریحا، اچھا یہ کہتے ہیں ایمان کے علاوہ، ابن نجیم کہہ رہے ہیں کہ میں نے ایمان کے علاوہ باقی چیزوں کو صراحتاً نہیں دیکھا، ٹھیک ہے نا،
वलाकिन्नहु मुखर्रजुन अल ईमान मुसर्रफ बिही, लेकिन ये जो निकाला गया है ये ईमान की बेस करते हो, ईमान की बुनियाद बनाते हो उसको निकाला है, ठीक है ना। ये उसमें से आता है। ये असल में यहाँ पे ना इन्होंने ये जो किया है ना सिर्फ इल्तिबास की खातिर वो किया है। रियाकारी भी तो आ सकती है ना बीच में, वो इखलास की वो है। मिसाल के तौर पे सुबहान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अच्छा ये जो है ना उसमें से आता है। और अज़कार के अंदर से वो आ गया उसमें से। अब आप कहेंगे जो पीछे हमने पढ़ के आए थे, जैसे किसी का सुबहान अल्लाह, ठीक है ना, उसमें से आ गया, फलां चीज़ों के लिए आ गया, ये जो है, ठीक है ना, ठीक है ना। ये इसके ऊपर एतराज़ होता है, हाशिया वाले ने भी ये एतराज़ किया है कि जनाब अली ताज्जुब के लिए जो सुबहान अल्लाह कहते हो, सुबहान अल्लाह ताज्जुब के लिए, इसको सुबहान अल्लाह में ताज्जुब के लिए जो कह रहे हो, तो वो क्या चीज़ है? ठीक है, करें कि कहते हैं असल में असल वजह के एतबार से जवाब उसका ये देते हैं, ये असल वजह के एतबार से क्या था, नीयत की वो नहीं थी। बाद में क्या होने लग पड़े, वो मुख्तलिफ चीज़ों के लिए इस्तेमाल होने लग पड़े। जैसे सुबहान अल्लाह क्या था, असल वजह के एतबार से क्या था, वो वो था इबादत था, असल वजह के एतबार से। लेकिन फिर क्या हुआ, ताजुब के लिए किसी कोई ऐसी ऐसी कोई चीज़ देखी, तो उसको आपने क्या करना शुरू कर दिया, सुबहान अल्लाह कह दिया। समझ आ रही है ना बात। तो असल वजह के एतबार से उसमें कोई वो नहीं था, इल्तिबास नहीं था किसी चीज़ के लिए बोलता, वो सिर्फ उस पे लिया। अच्छा ये सुम्मा राय तो इब्न वहबान, अब कहते हैं मैंने इब्न वहबान, अच्छा ये फी शरह मंजूमा क़ाला इन्ना मा ला यकूनु इल्ला ला यहताजु इला नियत, हर वो चीज़ जो सिर्फ क्या होती है, सिर्फ इबादत के लिए ही बनाई गई है, वो नियत की मोहताज नहीं होती। वज़करा अयज़न अन्ना ला तहताजु इला नियत, और उन्होंने कहा कि जनाब अच्छा जी ला यहताजु इला नियत, वज़करा अन्न नियत ला तहताजु इला नियत, व नक़ल अल अयनी फी शरह अल बुखारी अल इजमा अला अन्न तिलावत वल अस्कार वरदन ला यहताजु इला नियत। तो कहते हैं कि जी इमाम बुखारी, फिशर बुखारी, एनी की जो शरह है ना, एनी की जो शरह है बुखारी के ऊपर, उनका इजमा है इस बात के ऊपर कि तिलावत, अज़कार और आसान वगैरह ये नीयत के मोहताज नहीं होते, नीयत के मोहताज नहीं होते। ठीक है, ठीक है, तो ये इसमें से आ गया। और इसमें से इस वजह से हम इसको कहेंगे। तो लेकिन इसके ऊपर क्या है देखो, हुसूल सवाब के लिए क्या आएगा, नियत तो चाहिए होगी हुसूल सवाब के लिए, ठीक है, हुसूल सवाब के लिए, ठीक है। तो ये इसमें से आ जाएगी, नियत वसाइल में से तो आ जाती है, ठीक है ना। पीछे हमने पढ़ा था ना कि अब पहले कायदे में आया था कि अन अज़ान तो शर्फ की नियत का सवाब है, ये इस वजह से आ जाएंगे, तो सवाब के लिए तो नियत आएगी। और नियत नियत की मोहताज नहीं होती, नियत नियत की मोहताज नहीं है, क्योंकि अगर फिर उस नियत के लिए भी क्या आएगा, वो उसकी भी नियत की जरूरत होगी, फिर उस नियत तसलसल आएगा। ये क्या आएगा, तसलसल आएगा। मैं कहूँगा कि के लिए नियत कर लो, फिर उस नियत के लिए नियत कर लो, फिर उस नियत के लिए नियत कर लो, ये क्या लाजिम आएगा, तसलसल लाजिम आएगा। और तसलसल क्या होता है, मंतिक कहते हैं ना, ये क्या है, ये फिर ये ठीक नहीं होगा। ठीक हो गई, चलें जी बस, फिर इंशाल्लाह, बाकी फिर इंशाल्लाह पढ़ेंगे।
پھر یہ بیان تعین ہونے والا میں تعین. السلام علیکم.